اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ یہ اللہ کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے جو متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تین طرح کی ہیں جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ یہ عقیدے اور علم کلام کی جتنی مباحث ہیں نا وہ اسی کے گرد گھومتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، تخلیق اور تکوین۔ علم، حیات، بصر، سمع، تخلیق، تکوین اور ارادہ، یہ 8 صفات اللہ کی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ 8 صفات اللہ کی ایسی ہیں جس کی اگینسٹ اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور موت اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ علم والا ہے اور جہالت اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ارادے والا ہے، تعطل اور بیکاری اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح 8 کی 8 صفات۔ اللہ کی دوسری قسم صفات کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا اللہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے، تو اگر مخلوق ہی نہ ہو تو رزق کس کو ملے گا؟ اللہ غفار ہے، مغفرت فرماتا ہے، تو اگر لوگ ہوں ہی نہ، کوئی گناہ ہی نہ کرے تو اللہ بخشیں گے کسے؟ ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بے انتہا ہیں۔ اور اللہ کی تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو متشابہات میں سے۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے واضح کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، مطلب سمجھ میں آتی بھی ہیں اور نہیں بھی آتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہے، عقل جب چیز پہ غالب آ جائے تو معانی پتہ چل جاتے ہیں۔ عقل جب چیز پہ غالب آ جائے تو معنی پتہ چل جاتے ہیں، اور چیز اور شے جب انسانی ذہن پر غالب آ جائے تو یہ وصال ہو جاتا ہے۔ اور وصال کہتے ہیں محبوب کی تنہائی کا جز بن جانا۔ اللہ کی صفات میں یہ تیسری قسم کی صفات جو ہے نا، یہ بس جو سمجھ میں آتا ہے بس کچھ نہیں آدمی کر سکتا اس پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ، جو لوگ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت انہیں پتہ چل جائے۔ اللہ کی یہ جو تیسری قسم کی صفات ہے نا، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ جہنم کہے گی اللہ کچھ اور، تو یضع اللہ قدمہ علی فمہ، اللہ اپنا قدم پاؤں اٹھائے گا اور جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا اور کہے گی کہ قط، اے رب میں بھر گئی۔ اللہ کے لیے یہ اعضاء کیسے ہیں؟ یہ تیسری قسم ہے اللہ کی صفات کی، کبھی بھول کے بھی اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم اہل السنہ اور ماتریدیوں کا پکا ٹھوس عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جیسے آپ نے بیان فرما دیا بس ایسے ہی ہے۔ ہم اس پہ ایمان لائے۔ ایک بات، اللہ مخلوق کی طرح یہ تیرے ہاتھ پاؤں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، اللہ ہم ایسے ہی ایمان لائے جیسے اسلاف ایمان لائے، بس سیدھی سادی بات۔ آدمی آسانی سے چھٹ جاتا ہے اس سے۔ یہ نور کا جو آپ نے پوچھا ہے نا، یہ بھی اللہ کی انہی صفات میں سے ہے۔ حتیٰ کہ کسی نے مولانا احمد رضا خان صاحب کو ان کے فتاویٰ میں لکھ کر بھیجا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہ نور من نور اللہ، وہ اللہ کا نور ہے، تو اللہ کا نور کیسا ہے؟ تو مولانا رضا خان صاحب نے اپنی وسعت علمی اور مطالعہ اور نور قرار دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود یہاں پہنچ کے لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے، ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اس لیے بس جو ہے سو ہے۔ وہ نور، آپ خود سوچیں نا، نور دنیا میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بجلی ہے، اس سے پیدا ہوا۔ نیچرل سورس، سب سے بڑا سورس لائٹ کا سورج ہے۔ یہ سب مخلوق ہے۔
اللہ کا نور اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ جان سکتے ہیں کہ وہ کون سا نور ہے. اس نے کہا کہ نور السماوات والارض، وہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا. اور دوسرا موقف امت میں اللہ کی اس تیسری قسم کی صفات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تعویل کرتے ہیں، اور وہ بھی اہل سنہ میں سے، کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے. وہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو آنکھوں سے مراد اللہ کی اپنی آنکھوں سے مراد حفاظت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نور ہے، تو زمین و آسمان کو اللہ منور کرنے والا ہے. نور کا مطلب منور، یعنی جو روشنی کرے، روشن کرے. وہ تعویل کرتے ہیں. یہاں پہنچ کے اہل حدیث حضرات وہ تعویل کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا مسلک ہے وہ ٹھیک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسلک میں بالکل اسلاف قائم رہے، ہم بھی اس پہ قائم رہے. تعویل کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یہ گمراہ ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تیسری چوتھی صدی تک اللہ کی ان صفات پہ بحث ہوتی رہی. پھر اس کے بعد امت کا موقف یہ بنا کہ اچھا اس سے تم اللہ تعالیٰ کی طاقت، غلبہ، عربوں کے محاورات کے مطابق اس کا استعمال کرو. امت نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے. یہ دعا جو لکھی ہے صحیح احادیث میں آئی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً سمعی نوراً یمینی نوراً. یہ ساری بالکل یہ آئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ دعا صحیح بھی ہے، پڑھنی بھی چاہیے. لیکن اس نور کی حقیقت کے در پہ ہونا یہ کوئی عقل بندی، دانش بندی کی بات نہیں. اور بتیرے کام ہے دنیا میں سیدھا سادہ عقیدہ رکھے. اس اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ عقیدہ نظر سے نہیں، خبر سے پیدا ہوتا ہے. عقیدے کی اصل نظر نہیں ہے. اگر نظر ہوتی تو کوئی تحقیق کرتا نا. عقیدہ خبر سے پیدا ہوتا ہے، اور خبر دیتا ہے مخبر صادق، اور وہ نبی ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. نبی خبر دیتا ہے، اور نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی. نبی نے خبر دی کہ اللہ ایک ہے. نبی نے خبر دی کہ میں نے جا کے جنت اور جہنم کے دیکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خبر دی کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ نبوت کی خبر ہے. اس خبر میں عقلی طور پر زیادہ بحث کرنا آدمی زیادہ چل ہی نہیں سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ اگر فرما جاتے کہ خدا دو ہیں تو پھر آپ کیا کر لیں؟ جو ان پہ ایمان لاتا کہتا حضرت آپ نے فرمایا اللہ دو ہیں، دو ہیں، بس اتنا کافی. تو نظری مسائل یہ اجتہاد سے پیدا ہوتے ہیں، اور عقیدے میں اجتہاد کہاں سے کر لینا ہے؟ وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو باندھ گئے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، بس اب ختم ہو گئی بات، اللہ کے آخری نبی. اسی لیے اہل السنہ نے عقیدے کو مرتب کر دیا. ہمارے نزدیک مثلاً عقیدے کی ایک مثال ہے کہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی صحابی کوئی گناہ کرے یہ شرف اس سے چھینا ہی نہیں جا سکتا، سوائے ایک صورت کے کہ وہ کفر پہ مر جائے. کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں صحابی ہے اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد جاری فرمائی ہے. صحابی ہیں اور شراب کی حد جاری فرمائی ہے. صحابی ہیں اور بغاوت کی حد جاری ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابی مرتد ہو گیا اور پھر مومن ہو گیا تو بھی اس کی صحابیت برقرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، انہیں دیکھنا، ان کی صحبت طیبہ میں ایک لمحہ گزارنا پوری امت کی عبادت سے افضل ہے. وہ کہ معمولی بات تھوڑا ہی ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا، کہیں کوئی اللہ کا بندہ، کوئی خانقاہ، کوئی مدرسہ، کوئی اللہ کا ادنا سا معمولی سا بندہ 10-20 سال بیٹھا رہے، کام کرتا رہے تو ہزاروں کی زندگی بدل جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تو کیا نہیں، کیا وہ تو ایک مرتبہ میں ہی آدمی کو کچھ سے کچھ کر دیتی. اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کیا، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہر فعل جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے صحابیت کے شرف کو زائل نہیں کر سکتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ ہی کہاں کر سکتے ہیں؟
کہاں علی رضی اللہ عنہ کا، کہاں مولا کا مقام، کہاں ان کی عظمتیں، خلیفہ راشد ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رات بھی بلا کر ان سے اتنی باتیں کرنا، ان کا محبت سب کچھ ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں کا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شرف صحابیت جو ہے، اس کو کہاں لے جانا ہے بھی؟ وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے تحفہ اثنا عشریہ میں، یہ تحفہ اثنا عشریہ پڑھتے نہیں نا، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں پڑھا کرو، خود پڑھو بھی، اور اس علماء کی نگرانی میں بھی پڑھو، مطالعہ کیجئے، کم سے کم یار 1-2 گھنٹے روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ بڑا مرض ہے کہ پڑھتے ہیں۔ جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلا دیا تھا، فلاں جگہ یہ آیا ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے صحابیت کا دفاع جہاں کیا ہے نا، کمال کی چیزیں لکھی ہیں۔ حالات اتنے سخت تھے کہ وہ اپنی اس تحفہ اثنا عشریہ میں اپنا اصل نام نہیں لکھ سکے، پتہ تھا انہیں کہ کوئی آ کے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس شہر میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور پرانے وقتوں کے آدمی ہیں، اور ایک پرانی سی حویلی میں رہتے ہیں، اور تم اس کی صحبت میں جایا کرو، اور وہ ان باتوں کی بحث کرتے ہیں۔ اپنے والد کا نام نہیں لکھ سکے شاہ صاحب، حالات اتنے خراب تھے دلی میں۔ اور شاہ صاحب نے لکھا ہے بالکل آغاز میں تحفہ اثنا عشریہ کے، انہوں نے لکھا ہے کہ اتنے زیادہ اہل تشیع پھیل گئے ہیں کہ دلی کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں 9 یا 10 آدمی ہیں تو ایک شیعہ نہ ہو گیا۔ ان حالات میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا، ایسے ہی تو نہیں دین چھوڑ دیا نا، کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دین کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میں آپ کی بات مان جاؤں تو آپ ذرا جنگ جمل میں چلے جائیے، وہاں کیا ہوا تھا؟ جنگ جمل میں واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ جو آ گئی تھیں جنگ جمل میں، وہ اتنا روتی تھیں اس واقعے کو یاد کر کے کہ آنچل تر ہو جاتا تھا، اتنا روتی تھیں، کہتی تھیں کاش مجھے ابو بکر نے جنم ہی نہ دیا ہوتا، میں اس دن کے لیے رہ گئی تھی۔ وہ اتنا زیادہ اظہار فرماتی تھیں اس کا، روتی رہتی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کہا تھا؟ فرمایا تھا کہ اب بس چٹائیاں ہیں، بیٹھی رہو، اور آپ وہاں تشریف لے گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، اور جو مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دیکھتے ہی دیکھتے 100-125 آدمی تو ایسے ہی تلواروں کے نیچے آ گئے، مر گئے۔ ہر کوئی اٹھتا تھا۔ ام المومنین جس اونٹنی پہ سوار تھیں، یہ وہ اونٹنی تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، آپ ہمیشہ اس پہ رہے۔ اس اونٹنی کا ایک چکر لگاتا تھا اور جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑ پڑتا تھا۔ 100-125 آدمی جب دیکھتے دیکھتے لاشیں گریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جاؤ اور اس کے پاؤں کاٹ دو۔ اونٹنی کے پاؤں جب اونٹنی کے کٹے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ قریب تھا کہ گر جاتی، ان کے بھائی عبد الرحمن نے پکڑ لیا، حوض جو اوپر لگا ہوا تھا اس کو پکڑ لیا۔ تو حضرت نے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ چلایا تھا، تو یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ امت کی اجتماع کو، امت کو بچانے کے لیے، ان کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے، نظم و نسق کے لیے کبھی ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ امت کو، خلافت کو مجتمع کرنا ہے، اکٹھا رکھنا ہے، یا یہ کہ لوگوں کی انفرادی اعمال کی وجہ سے امت کو برباد کر دینا ہے، توڑ دینا۔ حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی صحابیت کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا؟ ولیعذ باللہ۔ اسی لیے اہل السنہ کا لگا بدھا بالکل دو ٹوک عقیدہ ہے کہ جو صحابی ہے نا، کوئی گناہ اس کی صحابیت کے شرف کو ظاہر نہیں کر سکتا۔
ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر فرمایا زبیر کیا ہوگا جب علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علی اپنا ہاں اس کے مقابلے میں۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا زبیر یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ ان کا نہیں مجھے نہیں یاد، ان کا یہ کہا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گھوڑے کو مارا اور پلٹ گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنے زیادہ محتاط تھے کہ جب وہ گرے ہیں کسی تیر سے تو انہوں نے کہا، ایک بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو کہا فوجی ایک سے کہ کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں، جرموز غالباً اس نے نام دیا۔ پھر ماما کس کے ساتھ ہو؟ ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس فوجی نے ہاتھ آگے کیا تو فرمایا میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتا ہوں ان کی خلافت کی تمہارے واسطے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو وہ خوشی سے جھومنے لگے اور کہا دیکھا اللہ نے انکار کر دیا کہ طلحہ کو جنت میں نہیں بھیجے گا جب تک میری خلافت کی بیعت نہیں ہوگی۔ یہ اجتماعی نظام ہے اسلام کا، سیاسی نظام ہے اسلام کا، ایسے بچوں کے ہاتھوں میں تھوڑی دے دینا ہے۔ اس لیے صحابیت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی شر حتیٰ کہ کفر اسے زائل نہیں کر رہا، اگر وہ اسلام میں آ گیا ختم ہو گیا۔ طلحہ ہیں، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ مرتد ہو گئے۔ میدان جنگ میں جب آئے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ انہیں مار دینا، انہوں نے تلوار ماری طلحہ پہ، تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے تلوار جو تھی اس نے بدن پہ تیل لگا رکھا تھا، سلپ کر گئی۔ ان کے قبیلے نے کہا اوفو ہمارا نبی تو ایسا ہے جس پہ تلواریں بھی اثر نہیں کرتی، بس اڑ گئی خبر۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا طلحہ کہیں مل جائے نبوت کے بعد دعویٰ زندہ جلا دو اسے، ختم ہو گئی بات، بھاگ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے طلحہ نے نماز پڑھی اور اس سے کہا امیر المومنین اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر توبہ کر لے آپ اس کی توبہ کو قبول کریں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں قبول کروں گا۔ ان کا میں طلحہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی قبول کیا، صحابیت کا شرف ان کا قائم رہا۔ اس سے زیادہ کیا مثالیں ہو سکتی؟